دی پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز۔ آپ سن رہے ہیں انگریزی ادب کے پہلے اہم ترین نام رائٹر جیفری چوسر کو۔ یہ پرولوگ تمہید نقطۂ آغاز ہے ایک بہت طویل نظم کا، اور زمانہ ہے سن 1380 کے آس پاس کا۔ چوسر 858 سطور پر مشتمل اس طویل نظم کی ابتدا موسم بہار کے تعارف سے کرتا ہے۔ اس موسم میں انسان، پرندے، جانور اور پودے نئی زندگی اور توانائی حاصل کرتے ہیں۔ یہی اسپریچول ری برتھ کا موسم بھی ہے۔ چنانچہ لوگ دور دراز سے سینٹ ٹامس کے مزار کی زیارت کے لیے کینٹربری روانہ ہوتے ہیں۔ اس پرولوگ میں چوسر ان لوگوں کا تعارف کروا رہا ہے جو زیارت کے سفر میں اس کے ہم سفر ہیں۔ ان پلگرمز میں چوسر کے معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد نظر آتا ہے۔ کرداروں کا یہ تعارف پورٹریٹ گیلری انگلش ادب میں سب سے پہلا بہترین کام ہے۔ چوسر کا بنیادی مقصد نیکی پھیلانا اور انسان کی اصلاح کرنا نہ تھا، مگر اس کے کردار جیسے دا نائٹ، دا پارسن، دا پلاؤ مین یہ واضح کرتے ہیں کہ اچھے انسان کے اندر کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ چوسر نے دا نائٹ کا تعارف سب سے پہلے کروایا اور اس کی خوبیوں کو اجاگر کیا۔ شاید اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم بعد میں آنے والے دوسرے کرداروں سے، اور خاص طور پر بہت زیادہ خامیاں رکھنے والوں سے، اس اچھے کردار کا موازنہ کر سکیں۔ کردار نگاری، حقیقت پسندی، طنز و مزاح، انسانیت سے ہمدردی، قوت متخیلہ اور زبان پر زبردست گرفت ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے کئی صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی یہ کردار ہمیں اپنے سامنے جیتے جاگتے چلتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اہم بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ چوسر کی پرولوگ کینٹربری ٹیلز اس دور کا کام ہے جب انگلش زبان پور اسٹیٹ آف ڈیولپمنٹ میں تھی۔ When that April with his showers swoot, the drought of March hath pierced to the root, and baked every vein in such liquor, of which virtue engendered is the flower. جب اپریل کا مہینہ اپنی خوبصورت رم جھم پھوہار ہلکی ہلکی بارش برساتا ہے تو مارچ کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر شاخ کو ایسی شاندار شبنم ملی کہ اس کی طاقت سے پھول کھل گئے۔ مغرب سے سحر انگیز خوشبودار ہوائیں خزاں کو بہار میں بدل دیتی ہیں، جس سے نئے پودے کھل جاتے ہیں۔ سورج کا زمین کے گرد اپنا آدھا چکر مکمل ہوا۔ پرندے گیت گا رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں، ان کے دلوں پر بھی بہار کا جادو چل چکا ہے۔ یہی خوشی انہیں رات بھر سونے نہیں دیتی۔ موسم بہار انسانوں پر بھی ایسے اثر انداز ہوتا ہے کہ لوگوں کی خواہش زیارت کے لیے شدید تر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ زائرین بہت دور دراز کے سفر پر جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کی مقدس جگہوں کو جاننے کی خواہش ہے۔ نیک لوگوں کے مزار کی زیارت کے لیے انگلینڈ کے ہر علاقے کے لوگ کینٹربری کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ انہی نیک لوگوں کی دعاؤں سے ان کی پریشانیاں ختم ہوئیں۔ اسی موسم کی بات ہے کہ میں ٹیبرڈ ان نامی سرائے میں رہائش پذیر تھا، جہاں سے میں پرخلوص اور عقیدت مند دل کے ساتھ کینٹربری زیارت کے لیے جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اسی رات 29 افراد جو کہ مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھتے تھے اور قسمت نے انہیں ایک دوسرے کا دوست بنا دیا تھا، اسی سرائے میں آ گئے جہاں میں رہائش پذیر تھا۔ یہ سب زائرین تھے اور کینٹربری جانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔
وہاں شاندار طریقے سے ہماری مہمان نوازی کی گئی۔ جب رات ہونے لگی تو میں نے ان سب سے باتیں کی اور اب میں بھی ان کا دوست بن چکا تھا۔ میں نے صبح جلدی اٹھنے پر رضامندی ظاہر کر دی تاکہ ہم کینٹربری کے لیے روانہ ہو سکیں۔ تاہم اس سے پہلے کہ میں اس کہانی کو آگے بڑھاؤں، میرے پاس کچھ وقت ہے اور میں اسے اہم بھی خیال کرتا ہوں کہ ان سب کی خصوصیات کے بارے میں بتاؤں، یعنی جیسے کہ ان کو میں نے محسوس کیا، وہ کس طرح کے لوگ تھے، کہاں سے ان کا تعلق تھا، ان کا معیار کیا تھا، ان کے کپڑے کیسے تھے اور کیا کیا چیزیں ان کے پاس تھیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے سب سے پہلے نائٹ کے بارے میں بتانا چاہیے۔ دا نائٹ۔ کہا جاتا ہے کہ چوسر اپنی ابتدائی زندگی میں خود بھی سولجر تھا، لہٰذا نائٹ کی کہانی کا سہارا لے کر اس نے پروفیشن آف سولجرز کی عظمت بیان کی ہے۔ نائٹ کا کردار بہت دلچسپ ہے اور پورٹریٹ گیلری میں داخل ہونے پر سب سے پہلی نظر بھی اسی کردار پر پڑتی ہے۔ نائٹ۔ A night there was, and that a worthy man, that through the time that he first began to reason out, he loved chivalry, truth and honor, freedom and courtesy. Night، جو کہ ہمارے ساتھ زیارت کے لیے جا رہا تھا، ایک قابل تعظیم اور معزز شخص تھا اور اپنے دور دراز کے سفر شروع کرنے کی ابتدا سے ہی اسے بہادری پسند تھی۔ اس کی خصوصیات میں ایماندار اور خوش اخلاق ہونا، اپنی عزت کروانا اور آزادی کو پسند کرنا تھا۔ جنگوں میں اس نے اپنے آقاؤں سے بہت ہی وفاداری دکھائی اور یہی بہادری اس کی عزت کا باعث بن گئی۔ اس نے کسی بھی شخص سے زیادہ اور دور دراز کا سفر کیا تھا۔ بہت سی فتوحات کے وقت وہ وہاں موجود تھا۔ بطور قائد بھی اس نے اپنا فرض انجام دیا، بلکہ ایک جگہ تو اس کی قیادت میں کئی اقوام اور اہم شخصیات بھی شامل تھیں اور اس نے بہت سی جنگوں میں بھی شرکت کی۔ یہ ان لوگوں سے لڑا جو کہ مذہب کے خلاف تھے۔ اس نے جن خطرناک جنگوں میں حصہ لیا ان کی تعداد 15 تھی۔ اس معزز شخص نے جنگوں میں اپنے دشمنوں کو ختم کیا۔ یہ معزز بھی تھا اور عقل مند بھی۔ اس شریف آدمی نے نہ کبھی زبان سے برا بھلا کہا اور نہ کسی شخص سے بدتمیزی کی۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس اس شخص نے ایک واسکٹ بھی پہنی ہوئی تھی۔ وہ زیارت کے لیے جا رہا تھا اور لمبے سفر کی وجہ سے اس کے کپڑے گرد آلود تھے۔ The squire. With him there was his son, a young squire, a lover and a lusty bachelor, with locks curled as they were laid in press. Of 20 years of age he was, I guess. Of his stature he was of even length, and wonderfully delivered and great of strength. And he had been sometime in Chevauche, in Flanders, in Artois and Picardy. اپنے باپ کے برعکس، جس کی زندگی مارکوں کے لیے وقف تھی، اسکوائر نے اپنی زندگی 2 حصوں یعنی محبت اور جنگ میں تقسیم کی ہوئی تھی۔ اس کے باپ کے کپڑے سادہ مگر اس کے شوخ تھے۔ در حقیقت اس کردار میں چوسر کی اپنی ہی زندگی کی جھلک نظر آتی ہے۔ 20 سال کے قریب خوبصورت گھنگریالے بالوں والا عاشق مزاج نوجوان بھی اس کے ساتھ تھا، جو کہ اس کا بیٹا تھا۔ اس کا جسم مضبوط اور قد درمیانہ تھا۔ اس نے جنگوں میں بھی حصہ لیا اور کارنامے دکھائے اور بہت جلد بلند مرتبہ حاصل کر لیا۔ اپنی محبوبہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی کارنامے دکھائے۔ اس کے کپڑوں پر ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ مئی کے مہینے کی طرح یہ اچھا نوجوان موسیقی میں ماہر تھا اور تمام دن بانسری کی دھنوں کے ساتھ گانے گاتا۔ اس کی دوسری خصوصیات میں گھڑ سواری، نیزہ بازی، ڈانس، مصوری اور ادب بھی تھا۔
اپنے عشق کی وجہ سے وہ رات کو زیادہ وقت جاگ کر گزارتا۔ وہ نیک اور اچھی عادات کا مالک اپنے والد کو کھانا خود پیش کرتا۔ دا یومین۔ چوسر کے زمانے میں یومین کا مطلب ملازم یا نوکر ہوتا تھا، جبکہ آج کے دور میں اس کے معنی اسمال لینڈ اونر کے ہیں۔ چوسر اس کردار کی ایسی خصوصیات جو کہ بہت معمولی اور صرف اس کی ذات سے متعلق تھیں، حقیقت پسندی سے بیان کرتے ہوئے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یومین جو کہ اس کے ساتھ تھا کے علاوہ کوئی اور نوکر نہ تھا۔ اس کا رنگ گندمی تھا اور سر پر گھنے بال۔ یہ سفر کا شوقین تھا۔ اس کے پاس بہت تیز تیر جو کہ بہت ہی تیز تھے کمان کے ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف تلوار اور ڈھال بھی اس کے ہمراہ تھی، جبکہ دوسری طرف بہت ہی تیز خنجر۔ وہ جنگل میں کام کرنے والا لگتا تھا کیونکہ اس سے جنگلات کے بارے میں بہت زیادہ واقفیت تھی۔ دی prioress. There was also a nun, a prioressa, that of her smelling was full, simple, and coy. Her greatest oath was but by Saint Aloy, and she was cleped Madame Eglantina. پرولوگ کا پہلا زنانہ کردار۔ اس کردار کو بیان کرتے ہوئے چوسر زیر لب مسکرا رہا ہوگا۔ خوش مزاج، سادہ اور شرمیلی میڈم ایگلنٹائن نامی پرائرس نن راہبہ بھی ان کی ہم سفر تھی، جو کہ خوبصورت طریقے سے مذہبی نغمے گاتی تھی۔ وہ فرانسیسی تو بہت اچھی بولتی تھی، مگر پیرس والی نہیں، بلکہ اسٹریٹفورڈ ایٹباؤ والی۔ دسترخوان کے آداب سے حد درجہ واقف اور کھانے کی شائستگی میں بہترین، طور طریقے شاہانہ، خوش مزاج اور مہذب، مگر اس قدر نرم دل، خدا خوف اور حساس کہ اگر چوہے کو بھی زخمی حالت میں دیکھے تو رونے لگے، اور اگر اس کے پالتو کتے جن کو وہ بہترین خوراک دیتی تھی کو کوئی مارتا یا وہ مر جاتے تو افسوس زدہ ہو جاتی۔ مناسب قد، چھوٹی سی خوبصورت پیشانی، لمبی ناک، سفید آنکھیں، گلابی رنگ، چھوٹا منہ، سادہ اور اچھا لباس، ہاتھ میں تسبیح۔ دی مونک۔ چوسر کی طنزیہ نگاری اس کردار پر اپنے عروج پر ہے۔ گرجے کا پادری اور راہب جو دیگر 3 پادریوں کے ساتھ تھا، اور ایک نیک آدمی جو کہ دوسروں سے ممتاز اور افسر تھا، بہادر آدمی اور شکار کا شوقین۔ اس کے پاس بہت اچھی نسل کے گھوڑے تھے جن کی لگام کی آوازیں اس کی چرچ کی گھنٹیوں کی طرح کی تھیں۔ وہ پرانے خیالات کو پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کے مطابق شکاری تو خراب لوگ ہوتے ہیں اور تنہائی پسند کرتے ہیں، بلکہ یہ تو نئے خیالات کو پسند کرنے والا درویش تھا۔ بہت زیادہ پڑھائی کی کیا ضرورت ہے، اور مشقت سے بھی بچنا چاہیے۔ میرے نزدیک اس کے خیالات صحیح ہیں، چونکہ خرگوشوں کا شکار سستا ہے، لہٰذا اس کے پاس بہت تیز رفتار ایسے شکاری کتے ہیں جو کہ خرگوشوں کا شکار کرتے ہیں۔ اس کی آستینوں پر امیرانہ طرز کی ڈیزائننگ کی گئی تھی۔ وہ باہر کو نکلی ہوئی چمکدار آنکھوں والا موٹا آدمی تھا اور بالکل ہی گنجا تھا، اور منہ بھی ایسا چمکدار جیسے مالش کیا گیا ہو۔ اس کے جوتے شاندار اور گھوڑے بہترین تھے، اور وہ اچھی خوراک کھاتا تھا۔ دا فرائر۔ یہ راہب بہت شوخ اور اپنی تعریفوں کو پسند کرنے والا انسان تھا۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ باتونی اور شیخی خورا، اپنے فرقے میں بلند مقام کا حامل۔ اس نے بہت سی عورتوں کی شادیاں کروائیں، اور عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات بھی انتہائی خوشگوار تھے۔
اس کے پاس عورتوں کو دینے کے لیے تحفے بھی ہوتے تھے۔ چونکہ وہ اہم انسان تھا، اس لیے لوگوں سے پیسے وصول کر کے ان کے اعتراف سنتا اور اس طرح بے حد پیسے حاصل کرتا۔ وہ موسیقی کے آلات کا استعمال بھی جانتا تھا اور اچھی آواز میں گانے بھی گا سکتا تھا۔ شراب خانوں کے متعلق اس کی معلومات مکمل تھیں۔ غریب لوگوں سے تعلقات پر وہ یقین نہیں رکھتا تھا، مگر غریب لوگوں سے پیسے بٹورنے میں ماہر تھا۔ یہ شخص پادریوں یا غریب پڑھے لکھوں کی طرح پھٹے حال نہ رہتا، بلکہ انتہائی شاندار لباس زیب تن کرتا۔ دی مرچنٹ، ایک عقل مند تاجر، 2 منہ داڑھی، بہترین گھوڑا، رنگ برنگا لباس، اعلیٰ ٹوپی، شاندار جوتے، یہ تھا اس تاجر کا حلیہ۔ بہترین مشورے، مگر جن کا مقصد صرف اپنا مفاد۔ اس کے شاندار وضاحت سے کہاں کوئی یہ جان سکتا تھا کہ اس پر تو قرض چڑھا ہوا ہے۔ دی کلرک، علم کے لیے وقف، آکسفورڈ کا پڑھا لکھا، وہ اور اس کا گھوڑا دونوں پتلے دبلے، پیسے اور خوش لباسی سے زیادہ کتابوں کا خواہش مند، اسی لیے پھٹے پرانے لباس میں، کیونکہ پیسے کمانے کی خواہش ہی نہیں، اپنے عزیزوں سے رقم لیتا، انہیں دعائیں دیتا اور وہ رقم اپنے اوپر لگانے کے بجائے کتابوں اور علم پر خرچ کر دیتا۔ بہت کم بات کرنا اس کی عادت تھی، مگر یہ کم بات سنجیدہ اور بہترین ہوتی، جس کا لب لباب اخلاقیات ہی ہوتا۔ دی سرجنٹ آف لا، دی مین آف لا، سب سے نمایاں اور معزز قانون دان جو کہ جج بھی تھا، چونکہ وہ انتہائی ذہین تھا، قانون کا مکمل علم تھا اور قانونی مشورے فوری طور پر دے دیتا تھا، اسی لیے لوگ مشورے کے لیے اسے رقم دیتے۔ کنگ ولیم کے دور کے مقدمے اس سے زبانی سن لیجئے۔ لباس شوخ اور کئی رنگوں سے مل کر بنا ہوا۔ دی فرینکلن، بہت اہم انسان، خود اعتماد، سفید داڑھی والا اور ہمیشہ خوش رہنے والا پٹواری۔ اس کا فلسفہ یہ تھا کہ اصل زندگی تو معمولی چیزوں سے خوشی حاصل کرنے میں ہے۔ یہ شراب کے ساتھ روٹی کھاتا، شراب کا ذخیرہ، مچھلیاں، صحت مند تیتر اور گوشت ہر موسم میں اس کے گھر میں دوسری تمام اشیاء کے ساتھ موجود رہتے، اور کھانا تو ہر وقت دستیاب تھا۔ یہ گورنر بھی تھا اور اکاؤنٹنٹ بھی، اور مختلف مجالس میں بطور صدر بھی شرکت کرتا۔ The 5 Guildmen, the 5 members of a guild، 5 خوشحال انسان، جن میں سلائی کا سامان بیچنے والا، لکڑی کا کام کرنے والا، جولاہا، رنگریز اور ایک وہ جو کپڑے پر کام کرتا تھا شامل تھے۔ صاف شفاف اور ایک طرح کے کپڑے پہنے ہوئے، ان کو ذہین ہونے کی وجہ سے بلند مقام ملنا چاہیے تھا۔ ان کے گھر والے ان سے اس لیے خوش تھے کہ ان کے پاس کافی جانور اور وہ رقم بھی تھی جو کہ کرائے سے حاصل ہوتی تھی۔ دی کک، مختلف کھانے اور یخنی پکانے اور چیزیں بھوننے کے لیے باورچی ان کے ہمراہ تھا، جو کباب اور کھانا پکاتا اور شراب کے متعلق وسیع علم رکھتا تھا، مگر یہ بات افسوس کی تھی کہ اس کی پنڈلی پر سرطان کا پھوڑا تھا۔ دی شپ مین، مغربی ملک میں رہنے والا بحری جہاز کا کپتان، جو کہ ایک اچھا انسان تھا اور بہت صحت مند گھوڑے پر سواری کرتا تھا۔ لڑائی میں فتح حاصل کرنے کے بعد وہ اس آدمی کو سمندر کے راستے ہی واپس بھجواتا۔ جہاں تک اس کی معلومات کا تعلق ہے، وہ اس میں بے مثال تھا، یعنی جوار بھاٹا کب آئے گا اور کیا کیا خطرات ہو سکتے ہیں۔
جہاز رانی کے دیگر علوم، بندرگاہوں کی معلومات، چاند کی معلومات اور حالات حاضرہ میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ اپنی ذمہ داریوں میں بے حد سنجیدہ اور محتاط تھا۔ مزید یہ کہ وہ تمام سمندروں اور ان کی بندرگاہوں کو بخوبی جانتا تھا۔ دی ڈاکٹر آف فزک، ایک انتہائی کامیاب ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ تھا، بلکہ شاید دنیا کا بہترین ڈاکٹر۔ وہ طب اور جراحت کے ساتھ ستاروں کے علم سے بھی واقف تھا۔ ڈاکٹری دوائی علم نجوم سے بہترین وقت پر دیتا اور ہر مرض کی وجہ، چاہے وہ گرمی، سردی، خشکی یا نمی کی وجہ سے ہو، اس کامیاب طبیب کو معلوم تھی۔ طب میں وہ کوئی نیا نہیں آیا تھا اور مریضوں کو دیکھنے اور دوائی دینے کے لیے ہر دم تیار رہتا تھا۔ پیسوں کے بارے میں کنجوس اور بائبل کا مطالعہ نہ کرنے والا، نیلے اور سرخ رنگ کے لباس میں ملبوس، بے حد مناسب زود ہضم کھانا کھاتا جس میں کوئی غلط شے شامل نہیں ہوتی تھی۔ جب وبا پھوٹی تو اس نے خوب کمایا اور خوب جمع کیا۔ سونا اسے بے حد پسند تھا کیونکہ وہ سونے کو مختلف دوائیوں میں استعمال کر سکتا تھا۔ دی وائف آف بیتھ، کپڑے بنانے میں بے حد ماہر، تھوڑی کم سننے والی، بیتھ کی رہائشی، سب سے زیادہ خیرات دینے والی، اور اس قدر زیادہ کہ اگر کوئی اس سے زیادہ دے دے تو ناراض ہو جاتی۔ خوبصورت موزے، تقریباً 10 پاؤنڈ وزن کا سر پر بندھا ہوا کپڑا جو اچھا تھا، جو اتوار کو پہنا جاتا۔ اتنا خوبصورت چہرہ کہ جس کے 5 شوہر اور دوسرے کئی لوگوں سے تعلقات ہوں، مگر ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ سفر کی اتنی شوقین کہ کئی ملکوں کی سیر کی، روم گئی اور کئی دوسرے علاقوں میں بھی، گھوڑے پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ چلنے والی، اور چونکہ محبت کے معاملات کو بخوبی حل کر چکی تھی، لہٰذا ایسے معاملات اور بیماریوں کو حل کر لیتی۔ دی پارسن، کردار کے حوالے سے بے حد امیر مگر گاؤں سے تعلق رکھنے والا غریب پادری، اچھے کردار کا پڑھا لکھا مذہبی قسم کا آدمی جو بے لوث مقدس انجیل کی تبلیغ کرتا اور علاقے کے لوگوں کو تعلیم دیتا، بے حد خوبیوں کا مالک، یعنی تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنے والا، کبھی کسی سے بدتمیزی نہ کرنے والا، نہ صرف گرجے کی رقم بلکہ اپنی ذاتی بھی لوگوں کو امداد کے طور پر دینے والا۔ قناعت اس کا خاصا تھا۔ ایک بڑے گاؤں کا پادری ہونے کے باوجود سردی، گرمی، آندھی، طوفان، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتا اور بیماروں کی تیمارداری ہاتھ میں چھڑی پکڑے پیدل جا کر کرتا۔ لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال۔ وہ انجیل سے مثالیں دیتا اور کہتا کہ پہلے خود عمل کرو اور پھر دوسروں کو کہو، اور اگر سونے کو زنگ لگ جائے تو لوہے کا کیا کہا جا سکتا ہے۔ اپنے فائدے کے بجائے دوسروں کا خیال کیا جائے۔ یہ غلط بات ہے کہ بھیڑیں صاف ہوں اور ان کا رکھوالا میلا کچیلا۔ کسی تنظیم کے ساتھ کام کرنے کے بجائے وہ اپنی پالتو بھیڑوں کی حفاظت کرتا۔ نیک ہونے کے باوجود گناہگاروں سے نفرت اس کا شیوا نہیں تھا، تاکہ وہ بھی نیکی کے راستے پر آ جائیں۔ وہ بہترین پادری تھا جو اپنے مفاد کے لیے نہیں بلکہ ضمیر کے لیے کام کرتا تھا، اور غلط بات کی کبھی حمایت نہیں کرتا تھا، چاہے وہ کوئی امیر کہے یا غریب۔ دی پلاؤ مین، اس کا بہادر اور محنتی کاشتکار بھائی اس کے ساتھ تھا۔ اچھے اور برے حالات میں ہر دم خدا کا شکر کرنے والا، محبت کرنے والا انسان، اپنے ہمسایوں کو خوشیاں دینے والا اور بغیر اجرت کے ان کے کام کر دینے والا۔ وہ اپنے منافع سے پورے ٹیکس ادا کرتا
اور گھوڑوں پر مزدوروں کے لباس میں سفر کرتا۔ باقی تمام لوگوں میں ریو، ملر، پارٹنر، سمنر اور میونسپل شامل تھے۔ دا ملر ہمیشہ گندے مذاق کرنے والا، لمبا چوڑا اور بد زبان، مضبوط جسم کا حامل، ایک بہادر اور گوار انسان۔ ملر جس نے ہر گھر کے دروازے توڑے اور اس کے جیتے ہوئے اعزازات اس کے ساتھ ساتھ رہتے۔ اس کی داڑھی کی مثال سرخ لومڑی کی طرح اور چوڑی تھی۔ تلوار اس کے ساتھ رہتی، ناک کے اوپر تل جہاں بال تھے۔ سفید کوٹ میں ملبوس گندم چرانے والا اور اس کی بے حد زیادہ قیمت وصول کرنے والا۔ موسیقی اتنی اچھی بجانی آتی تھی کہ تمام گاؤں گھر سے باہر آ کر اسے سنتا۔ میونسپل خرید و فروخت میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، چاہے چیزیں قیمتاً خریدنی ہوتیں یا ادھار۔ اگرچہ کم پڑھا لکھا مگر پڑھے لکھوں سے بہت آگے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی عنایت۔ اس کے پاس اتنی رقم تھی کہ بغیر ادھار لیے اچھی زندگی گزارے، مگر دوسروں کی امداد کرنے کے لیے خود کم خرچ زندگی بسر کرتا۔ دا ریو جسم پر سفید دھبوں والا، پتلا دبلا، کلین شیو، لمبی اور چھڑی کی مانند پتلی ٹانگوں والا، منصبدار جس کے پاس گندم وافر مقدار میں تھی، کیونکہ اسے بوائی کے طریقے بھی معلوم تھے اور موسموں سے بھی اچھی طرح آگاہی تھی۔ اپنے مالک کے تمام جانور اور پولٹری فارم اور سٹور کی نگرانی وہی کرتا تھا۔ وہ یہ حساب کتاب اس وقت سے کر رہا تھا جب اس کے مالک کی عمر صرف 20 سال تھی۔ تمام لوگ ہی اس کی چالاکی اور عیاری سے آگاہ تھے اور اس کی غلطی نہیں نکال سکتے تھے، بلکہ اس سے خوف زدہ تھے۔ اس نے اپنے مالک کی دولت سے کبھی عیاری سے اور کبھی خوش کر کے اور چوری چھپے بے حد دولت جمع کر لی تھی۔ سایہ دار سرسبز جگہ میں اس نے بے حد خوبصورت رہائش گاہ بنائی ہوئی تھی۔ نیلے رنگ کے کوٹ میں ملبوس وہ ایک پرانی تلوار رکھتا تھا اور ہمارے گروپ میں سب سے پیچھے چلنے والا۔ دا سمنر چھوٹی آنکھوں، معصوم چہرے والا جس کے منہ پر دانے تھے۔ یہ سمنر ہمارے ساتھ تھا جو کسی پھرتیلی چڑیا کی طرح حرکت کرتا تھا، چہرہ بچوں کو خوف زدہ کر دینے والا۔ کوئی خوراک، دوائی یا مرہم اس کے سفید داغوں یا چہرے کے دانوں کو ختم نہ کر سکے۔ پیاز، لہسن اور اسی طرح کی سبزیوں کو کھانے والا اور سرخ رنگ کی شراب پی کر لاطینی زبان بولنے اور شراب کے نشے میں پاگلوں کی حد تک شور مچانے والا، تمام دن عدالتی گفتگو سننے والا اور اسی وجہ سے چند عدالتی باتوں کو کہہ سکنے والا، رحم دل اور شریف قسم کا بدماش۔ ایک شراب کی بوتل کے لیے وہ اجازت دے سکتا تھا کہ دوسرا شخص اس کی بیوی کو پورا سال رکھ سکتا تھا۔ وہ لوگوں سے کہتا کہ اگر عیسائی حقوق سے تمہیں محروم کر بھی دیا جائے تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ روح پیسے سے اپنی بچت کر لے گی۔ میری رائے میں وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ ہر جرم کرنے والے کو اس بات سے خوفزدہ ہونا چاہیے کہ وہ عیسائی حق سے محروم کر دیا جائے گا۔ جس طرح توبہ اسے بچا سکتی ہے، اسی طرح یہ بدعا اسے تباہ بھی کر سکتی ہے۔ وہ پادری کے تمام حلقے کے لوگوں کے راز جانتا اور ان کو مشورے بھی دیتا اور اس طرح ان کو اپنے قابو میں رکھتا۔ اس کے سر پر ایک بڑا ہار بھی ہوتا تھا۔ دی پارٹنر موم کی طرح پیلے بالوں والا جو کہ کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے ہمراہ اس کا ایک دوست پارٹنر بھی تھا جو روم کی عدالت سے تعلق رکھتا تھا۔ میں پیار کے قابل ہوں، یہ تھا گانا جو وہ بلند آواز سے گاتا تھا۔
وہ بغیر داڑھی کے تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے کیونکہ اس نے سر پر کچھ بھی نہ پہنا ہوا تھا۔ شاید وہ خیال کرتا تھا کہ وہ جدید انداز میں سفر کر رہا ہے۔ چمکدار آنکھیں، گود میں پڑا ہوا بٹوا، آواز انتہائی باریک، بالکل بکری کی طرح کی، سپاٹ چہرہ۔ دور دور تک اس کی طرح کا کوئی ماہر پارٹنر نہ تھا۔ وہ مختلف قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھتا جو اسے لوگوں کو ٹھگنے میں مدد دیتی۔ وہ غریبوں کو بھی اپنی چاپلوسی کی باتوں سے ٹھگتا اور بے حد کمائی کر لیتا۔ وہ ایک بہترین پادری اس لیے تھا کیونکہ اسے علم تھا کہ کہانی کو کس طرح پڑھنا ہے۔ وہ تبلیغ کرنا جانتا تھا اور اتنے اچھے انداز میں موقع کی مناسبت سے بلند آواز میں گاتا کہ لوگوں سے زیادہ رقم حاصل کر لیتا۔ چوسرز وینڈیکیشن آف ہز ریئلزم۔ میں نے گزشتہ سطور میں آپ کو خلاصے میں یعنی مختصراً یہ بتایا کہ یہ سب لوگ جو ٹیبرڈ سرائے میں جمع ہوئے تھے ان کا مقصد کیا تھا، ان کی تعداد، معاشرے میں ان کا مقام، رہن سہن یعنی طرز زندگی کیا تھا۔ مگر اب میں بتاؤں گا یہ کہ سرائے میں آنے کے بعد رات کو کیا کچھ کیا اور رات کیسے گزاری، اور زیارت کے متعلق دیگر تفصیلات سے بھی آگاہ کروں گا۔ دی ہوسٹ۔ میزبان کی مہمانداری سے ہم بہت ہی خوش ہوئے۔ بہترین کھانا پیش کیا گیا، بہت تیز شراب ہم نے نوش کی۔ ہمارا میزبان حال میں تقریبات کروانے کا ماہر تھا، اچھے انسان کی خوبیاں رکھنے والا، خوش مزاج، چمکدار آنکھوں والا، صحت مند، اچھا انسان، اچھا شہری، سیدھا مگر عقل مند، صاف اور کھری بات کرنے والا۔ جب ہم نے کھانا ختم کیا تو اس نے ہمیں ایسی باتیں بتائیں جن سے ہم خوش ہوئے اور ایسا ہی جواب دیا۔ پھر اس نے ہمیں خوش آمدید کہا اور بولا کہ ہمارا گروپ ان سب سے اچھے لوگوں کا گروپ ہے جو کہ اس نے سال بھر میں دیکھے ہیں، اور اس کی سرائے میں آنے والے بہترین لوگ۔ مجھے ابھی ایک خیال آیا ہے، یہ ایک بہت اچھا اور خوشی کا خیال ہے جس سے نہ صرف آپ لوگ خوش ہوں گے بلکہ یہ خوشی بغیر کسی رقم کے خرچ کے ہوگی، یعنی اس میں کسی قسم کے کوئی اخراجات نہ ہیں۔ خدا آپ کو اپنی منزل مقصود یعنی کینٹربری حفاظت سے پہنچائے اور آپ کو اس نیکی کا اجر صلہ دے۔ آپ لوگ اپنی منزل مقصود پر بحفاظت پہنچیں اور آپ کا یہ سفر قبول ہو۔ تو اس سلسلے میں میری رائے یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے سفر کو بوریت سے بچانے کے لیے کہانی ایک دوسرے کو سنائیں، اس سے راستہ خوشگوار کٹے گا۔ ہمارے سفر کا ہر ساتھی 2 کہانیاں کینٹربری جاتے ہوئے اور اسی طرح 2 واپسی پر سنائے۔ کہانیاں ان باتوں کی جو اس کی زندگی سے متعلقہ ہوں، اہم واقعات، اچھے واقعات، اور وہ جس کی کہانی بامقصد ہوگی، سب سے زیادہ اچھی ہوگی، پسند آئے گی سب کو، اس شخص کا انعام یہ ہوگا کہ دوسرے اس کو اپنے خرچ پر کھانا کھلائیں گے۔ چونکہ تجویز میری ہے لہٰذا اسے کامیاب بنانے کے لیے میں اپنے اخراجات خود اٹھاتے ہوئے آپ کے ساتھ سفر میں شامل ہو رہا ہوں، اور جو اس بات کو نہ مانے گا اس پر جرمانے کے طور پر دوسروں کے سفر کا خرچ ڈال دیا جائے گا۔ سب نے اس کی تجویز کو پسند کیا، تائید کی اور کہا کہ کہانیاں سننے کے بعد وہی بتائے گا کہ سب سے اچھی کہانی کس کی تھی۔ اور ہاں، اب راستے میں خوراک کا بندوبست بھی اسی کی ذمہ داری ہوگی۔ اس بات کی حامی کے بعد ہم سونے چلے گئے اور صبح کھانے کے بعد کینٹربری کے لیے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ میزبان نے رات کی بات یاد کرائی اور کہا کہ اب کہانی سنانے کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور جو اس بات سے متفق نہ ہو وہ جرمانہ ادا کرے۔
اچھی کہانی، چھوٹی سی کہانی۔ جناب نائٹ، عالی جناب آپ شروع کریں اور دوسرے لوگ قریب آ جائیں۔ نائٹ سے ہر آدمی خوش تھا اور اسے کہانی سنانے کا وعدہ وفا کرنا تھا، چنانچہ اس نے کہانی سنانے کا آغاز کیا۔ آؤ سفر شروع کریں اور کہانی کی ابتدا کریں۔ چنانچہ سفر کا آغاز ہوا اور اس نے کہانی سنانی شروع کی۔